أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو دی جاہلم نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہلہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس لڑکی سے روبرو کرائیں گے جس نے ایک اچھا کارنامہ انجام دیا ہے، وہ کارنامہ جو ہزاروں میں سے کسی ایک کے ذہن میں اس طرح کا خیال آتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، بات ہم سیدھے کر رہے ہیں شبیر احمد کوکا، جو جنوبی کشمیر کے ایک دور دراز پہاڑی علاقہ نگین پورہ کونڈ کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے 2 مہینے میں کلام اللہ یعنی قرآن شریف کو لکھ کر مکمل کیا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے لکھا اور 2 مہینے کے اندر اندر اس کلام اللہ کو مکمل کر دیا ہے۔ ہم نے مناسب سمجھا آج ہم اپنے ناظرین کو اس نونہال، اس نوجوان 17 سالہ شبیر احمد بکروال سے روبرو کرائیں گے، جنہوں نے اس قرآن شریف کو اپنے ان نازک ہاتھوں سے لکھا ہے اور 2 مہینے کے اندر اندر اس کلام اللہ کو مکمل کر کے رکھا ہے۔ ناظرین، بات ہم کر رہے ہیں کہ اس کلام اللہ کی، جو کلام اللہ، جو قرآن شریف ہمارے آقا انعامدار حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور اس قرآن شریف کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار ذکر کیا کہ اس کی تلاوت کیا کرو، گھروں میں کیا کرو۔ لیکن آج کل کے اس دور میں اس قرآن شریف کو ہم نے نعوذ باللہ گرد و غبارہ میں رکھا ہے، تلاوت کے بجائے اس کو الماریوں میں بند کر کے رکھا ہے۔ لیکن شبیر احمد بکروال، جو یہ خوبصورت بچہ نوجوان 17 سالہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، انہوں نے اس قرآن شریف کو کس طرح لکھا ہے یہ آپ ناظرین ضرور جاننے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنی کامنٹ ضرور کریں تاکہ اس نوجوان کو زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی ہو جائے۔ سب سے پہلے شبیر، ہمارے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ ساتھ ساتھ میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک اچھا خیال آیا ہے کہ آپ قرآن شریف لکھنا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے ناظرین کو بتا دیجئے کہ اپنا تعارف، اس کے بعد قرآن شریف لکھنے کے حوالے سے بتا دیجئے کہ کب سے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ قرآن شریف اپنے ہاتھوں سے لکھنا چاہتے ہو؟ جی، میرا نام شبیر احمد بکروال ہے، میں کونڈ نگین پورہ کوکا بستی میں رہتا ہوں۔ مجھے لکھنے کا بہت شوق تھا، اور قرآن پڑھنے کا، لکھنے کا مجھے بہت شوق تھا، اور میرے استاد صاحبہ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو قرآن لکھنا ہے، اگر آپ لکھنا چاہتے ہو تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ انہوں نے مجھے کاپیز، پین وغیرہ دیے جن پہ میں نے قرآن پاک لکھا۔ قرآن شریف کی آیاتیں پہاڑوں پہ ڈالی جائے تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریز ہو جائیں گے، تو کیسے آپ کے خیال میں آیا کہ اس قرآن شریف کو آپ اپنے ہاتھوں سے لکھنا چاہتے ہو؟ کیونکہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی آسانی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی کام ہے۔ اس کام کو انجام دینے میں کن کن مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، مجھے شوق تھا لکھنے کا، اس لیے میں نے لکھا۔ میں نے دن میں مزدوری وغیرہ بھی کی، مجھے گھر کے اخراجات بھی پورے کرنے ہوتے تھے، اور اس لیے میں نے زیادہ تر رات میں ہی قرآن پاک لکھا۔ رات میں لائٹ کی اگر پرابلم ہوتی تھی تو میں موبائل اور سولر وغیرہ کا استعمال کرتا تھا اور قرآن پاک لکھتا تھا۔ کیا آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا اس قرآن شریف کے بارے میں؟ جی ہاں، مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا بچپن سے ہی، اور میری ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی تھی، اور اس لیے مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ تو یہ بتا دیجئے اس قرآن شریف کو مکمل کرنے کے لیے آپ نے کب سے شروع کیا اور کتنا وقت لگا اس کو لکھنے میں؟ جی، مجھے سے 2 مہینے لکھنے میں لگے۔ میں نے 20 دسمبر کو شروع کیا تھا اور 20 فروری تک۔ اچھا، 14 سورہ شریف، 67 آیت مبارک، یہ میں پڑھنے سے کمپلیٹ لکھی۔ شبیر، یہ بتا دیجئے کہ سننے میں آیا ہے کہ آپ کے والد صاحب جو ہے 4 سال پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کے جانے سے گھر کی ذمہ داریاں، گھر کے اخراجات جو ہے وہ کس طرح آپ پورا کر رہے ہو؟ کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ گھر کے واحد کمانے والا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، میرا والد صاحب 4 سال پہلے اس دنیا تک پہنچ چکا ہے استھما کی بیماری کی وجہ سے، اور اس کے بعد ان کی جو ذمہ داری تھی وہ ساری مجھ پہ ہے، کیونکہ گھر میں بڑا کوئی نہیں ہے دوسرا کمانے والا، اور اس لیے ان کی ساری ذمہ داری اب مجھ پہ ہے۔ جی، میں 10ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، لیکن گھر میں ایسے اخراجات نہیں تھے جس کی وجہ سے میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکتا، اور اس لیے مجھے 10ویں جماعت میں چھوڑنا پڑا اسکول۔ اگر
آج بھی میں پرائیویٹ فارم بھروں، لیکن اس کے لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنا ہمارے گھر میں اتنی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں تاکہ میں پڑھ سکوں. اگر مجھے مدد ملے تو میں پڑھ سکتا ہوں، اگر نہیں تو پھر مجھے اسکول چھوڑنا پڑے گا. جی آخر پر اور ایک سوال چلتے چلتے کہ آپ بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے، ہر ایک اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جو آج کل معاشرہ بن چکا ہے، اس معاشرے میں جو ہمارے نوجوان نسل ہے وہ کہیں نہ کہیں منشیات کے عادی بن چکے ہیں. ان نوجوانوں کو نشہ کی لت لگی ہوئی ہے، جس پر جہاں انتظامیہ، سول سوسائٹیز، ہمارے علماء کرام ان نوجوانوں کو بار بار اپنے خطابات میں یہی کہتے ہیں کہ وہ اس غلط راستے کو ترک کر کے دین کی طرف راغب ہو جائے، پڑھائی کی اور راغب ہو جائے. بحث ایک نوجوان 17 سالہ نوجوان شبیر کیا میسیج رہے گی، کیا پیغام رہے گا ان نوجوانوں کو، تاکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں وہ اپنا اس غلط راستے کو ترک کر کے صحیح راستہ اختیار کر سکے. جی میں ہم سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے نوجوان جو فلمز دیکھتے ہیں، ڈرامز دیکھتے ہیں، ڈرگز، شراب وغیرہ پیتے ہیں، ان کے لیے بھی میری یہی میسیج ہے کہ وہ بھی اسلام کی طرف آ جائے. یہ ہمارا فرض ہے، اپنے فرض کو ادا کیجیے. باقی شکریہ. یہ تھے 17 سالہ نوجوان شبیر احمد بکروال جو نگین پورہ کوکا بستی کے رہنے والے ہیں. انہوں نے پوری تفصیلات اس قرآن شریف کو لکھنے کے حوالے سے آپ ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور یہاں پہ ان کا ایک مولانا صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کام کو، اس قرآن شریف کو لکھنے کے لیے کافی تعاون کیا ہے. شبیر نے کہا کہ 2 علماء کرام نے، 2 مولانا صاحب نے جس درسگاہ میں یہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پہ جو استاد 2 مولانا صاحب ہیں، ان کی بدولت سے، ان کی کاوشوں کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے شبیر احمد بکروال نے اس قرآن شریف کو لکھنے میں 2 مہینے مکمل کیے ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ ان کے ذہن میں، ان کے دل میں شوق تھا کہ یہ قرآن شریف لکھنا چاہتا تھا، لیکن ان کے پاس وہ اخراجات نہیں تھے گھر میں. لیکن جن 2 مولانا صاحب نے ان کو اس کام کو انجام دینے میں، قرآن شریف کو لکھنے میں جو تعاون کیا ہے، ایک مولانا صاحب ان کے گھر میں اس وقت موجود ہے. ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ شبیر کے بارے میں کتنا ذہین ہے یہ لڑکا، اور کیسا لگا آپ کو. کیا آپ نے واقعی اس میں یہ خوبیاں دیکھی کہ یہ قرآن شریف اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے ہیں؟ کیا لکھنے کے بعد انہوں نے پوری طرح اس قرآن شریف کو جانچ کیا ہے؟ کیا شبیر نے صحیح معنوں میں قرآن شریف کو لکھا ہے؟ یہ اسی مولانا صاحب سے ہم بات کرنے کی کوشش. یہاں پہ شبیر احمد بکروال کے جو مولانا صاحب ہے سبزار احمد، جو شبیر کو مقامی درسگاہ میں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ شبیر نے کہا کہ ان کے دل میں کافی شوق تھا قرآن شریف لکھنا، اور وہ تب ممکن ہوا جب آپ لوگوں نے اس کام کو انجام دینے میں اپنا تعاون دیا ہے. سب سے پہلے مولانا صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں. شکریہ سر. اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ قرآن شریف لکھنا ایک بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. تو اس حوالے سے بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. گۄڈنیٚتھ تُہُنٛد واریاہ شُکریہ کہ تُہۍ اوٚنوٕ یوٚتانۍ تشریف. بالخصوص اس محترم شبیر صاحب چھُ طالب علم درسگاہ فیضان المدینہ کوکا بستی اندر زیر تعلیم حٲصِل کران. یِمن اوس واریاہ شوق، اپٲرۍ قٲبِل تہِ ٲسۍ پرنس دوران تہِ ٲسۍ یِم بے حد زیادٕ قٲبِل. اور اَسہِ یُس درسگاہس منٛز پرناوان چھِ ٹیٖچر محترم ریاض صاحب، تِمو کوٚر واتنٲو یہِ کتھ مےٚ نِش کہ محترم شبیر صاحب چھُ کٲفی زیادٕ قٲبِل بچہِ، أمِس چھُ پرنُک واریاہ زیادٕ شوق اور أمۍ سٕنٛز ہینڈ رایٹنگ چھِ کٲفی زیادٕ. تو اَسہِ نیوٗ پتہٕ پانہٕ ؤنۍ فٲصلہٕ کہ شبیر صاحبس یُس أمِس شوق چھُ، ذہن چھُ، پرنُک چھُ، برونٛٹھ کُن قدم بڑھاونُک شوق چھُ، أسۍ تُلو اتھ کانٛہہ فٲیدٕ. اور اَسہِ دِژ أمِس سۄ کٲم دِژ أمِس ذمہٕ دٲری کہ ژےٚ چھےٚ یہِ کٲم کَرٕنۍ، کیازِ یۄس نہٕ پوٗرٕ تقریٖبن علاقے کۄنٛڈکِس کیٛاہ پوٗرٕ ڈسٹرک کۄلگٲمِس منٛز کٲنٛسہِ تہِ آسہِ لڑکن کٔرمٕژ، کیازِ یِم ٲسۍ واریاہ زیادٕ ذہیٖن لڑکہٕ ٲسۍ. اور اَسہِ دوٚپ یِمن تُہۍ کٔرِو قرآنِ مجیٖد تحریٖر. اور یِہُنٛد یِہوے اور اوس یِہوے اصرار، بار بار ٲسۍ یِم یِہوے اصرار کران کہ اَسہِ چھُنہٕ تیوٗت طاقت کہ کاغذ وغیرہ خرید مٔلۍ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ یا قلم وغیرہ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تیوٗت بور تُلِتھ. امہِ مزید کوٚر اَسہِ تتھ مزید أمِس مدد وغیرہ، قلمہٕ رنگہِ، کتاب کاپیو رنگہِ، اور بیٚیہِ کٔر أمِس رہنمٲیی
اس یہ پیج لکھان اس راتس صبح گۄڈنیتھ درسگاہس مز تحریر کران ام کن جائے غلط آیت حتیٰ کہ لکھنے کس دوران کور امس واریاہ زیادہ سپورٹ اس راتس لکھان اس قرآن مجید درسگاہ ٹائمس نظر دِوان تک ام کن جائے غلط آیت لچمت یا زیر زبر مز ام کن جائے فرق تھمز تو یہ سہ غلطی امس دور کران روزان تو بہت تہد واریاہ شکر گزار کہ تھی یوت تشریف بیٚیہِ ام سُہ تہِ شکر گزار کہ ام کور قرآن مجید پنہ قلم بند پنہ اتھو سۭتۍ کوٚرُن قلم بند کیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تۄہہِ منٛز چھُ سُے شخص بہتر یُس قرآن مجید پرِ تہٕ پرنایہِ وۄنۍ یُس پننہِ اتھٕ سۭتۍ لیکھِ یہِ روزِ أمِس قیام کِس صبحس تام روزِ أمِس امیُک ثواب میلان. چلیے بہت بہت شکریہ. یہ تھے مولانا سبزار صاحب جنہوں نے پوری تفصیلات اس قرآن شریف کو لکھنے کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ سبزار احمد کا کہنا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ شبیر احمد جو ہے یہ کافی ذہین لڑکا مانا جاتا تھا. مقامی درسگاہ میں جو فیضان مدینہ یہاں پہ درسگاہ چل رہا ہے وہاں پہ یہ قرآن کی تعلیم جو ہے حاصل کر رہے ہیں اور ان کے دل میں یہ کافی شوق تھا کہ یہ قرآن شریف لکھنا چاہتا تھا لیکن شبیر کے پاس وہ ذرائع وہ وسائل نہیں موجود تھے. اور سبزار نے کہا کہ ان کا ایک مولانا صاحب ہے مولانا ریاض احمد صاحب, ہم نے ان تک یہ بات پہنچائی اور ہم نے شبیر کے ہینڈ رائٹنگ جو دیکھی ہے کافی اچھی تھی اور ہم نے ان شبیر پر ذمہ داری سونپی کہ آپ اپنے ان نازک ہاتھوں سے قرآن شریف تحریر کر دیجئے. اور سبزار کا کہنا ہے کہ جو شبیر رات کے اوقات میں ایک صفحہ پر مشتمل آیہ کریمہ لکھتے تھے اور اگلے روز مقامی درسگاہ میں اس کی صحیح طریقے سے جانچ ہوتی تھی کیا شبیر نے صحیح معنوں میں اس صفحہ کو مکمل کیا ہے, ان آیہ کریمہ کو کیا صحیح معنوں میں مکمل کیا ہے, کیا کسی جگہ زیر زبر پیش تشدد کی کمی تو نہیں رہی. لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ شبیر میں ایسی ان آیہ کریمہ میں اس طرح کی کوئی غلطی نہیں پائی گئی ہے. جہاں مقامی درسگاہ کے مولانا صاحب کافی سراہنا کر رہے ہیں وہی سبزار کا کہنا ہے کہ یہ پہلا نوجوان ہے جو شاید ضلع کلگام کا پہلا نوجوان ہوگا جس نے قرآن شریف اپنے ہاتھوں سے قلم بند کیا ہے. مزید بات کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے شبیر کی ماں سے کہ کتنی خوشی آپ کے اندر محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کے بیٹے نے ایک اچھا کارنامہ انجام دیا ہے. اس موجود شبیر احمد بکروال سن والدہ محترمہ امس سۭتۍ کرو أسۍ کتھ تاکہ تۄہہِ ناظرین تام واتنو أمۍ سٕنٛز کتھ تہِ کہ کوتاہ خوشی چھِ یِہنٛدِس دلس منٛز وٕنکٮ۪ن زِ یِہنٛدۍ بچن کوٚر سۄ کٲم انجام دِژن انجام. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ قرآن شریفٕچ تلاوت ٲسِو گرن منٛز جٲری کران تہٕ تُہنٛدۍ گرٕ پھۄلن قرآن شریف تلاوت کرنہٕ سۭتۍ. شبیر احمدٕنۍ والدہ محترمہ سۭتی کرو کتھ کہ کۭژاہ خوشی گٔے تۄہہِ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہنٛدۍ بچن 2 رٮ۪تن اندر قرآن شریف پننیو یِمو نازک اتھو سۭتۍ تحریر کور قلم بند کور 2 رٮ۪تن اندر تو معمولی کام چھنہٕ کینٛہہ, یہِ چھِ اکھ واریاہ بٔڑ کٲم واریاہ اکھ بٔڑ ذمہ دٲری ٲس شبیر صٲبن تُج نِمٕژ یتھ منٛز یِم کامیاب گٔے 2 رٮ۪تن منٛز مُکمل کرنس پٮ۪ٹھ. تہٕ موجی گۄڈٕ چھُ تۄہہِ سانہِ طرفہٕ مُبارکباد. یہ ؤنتو کہ تہنٛد بچن یۄس کٲم انجام دِژ یہِ چھِ واریاہ اکھ بٔڑ نیک کٲم, یہِ چھنہٕ معمولی کٲم کینٛہہ, واریاہ بٔڑ نیک کٲم کٔر چٲنۍ فرزندن شبیر احمد بکروالن. تہٕ کۭژاہ خوشی گٔے تۄہہِ کہ تہنٛدۍ فرزندن کٔرا واقعی یِژھ نیک کٲم. اس گئی واریاہ خوشی نہ جناب مگر مبارک چھُ گۄڈٕنیتھ یِمن مولوی صٲبن یِمو مولوی صٲبو یِمو سپورٹ کوٚر یِمو قلم کاپی دِیُت تہٕ أمۍ چھُ یہِ قرآن شریف پننیو اتھو لیوٗکھمُت. یہ گۄڈٕنیتھ مبارکن یِمن مولوی صٲبن 2 ریاض احمد سبزار احمد یہندِ طرفہٕ گوٚو پتہٕ شبیر احمد ییٚمۍ شبیر احمدن یہ کٲم کوٚر اصل خوشی گٔے اسہِ. کیا شبیر احمد تہندس فرزندس اوسا گۄڈٕ پٮ۪ٹھے لایق اتھ قرآن شریفس سۭتۍ نماز سۭتۍ دیٖنس سۭتۍ؟ اہن حظ یہِ اوس سکوٗل تہِ گژھان تورٕ یِتھ اوس کالچس صبحس نماز پران منٛزٕ اوس اکہِ بجہِ چھُٹی گژھان تمہِ ساتہٕ تہِ اوس یہِ نماز پران بیٚیہِ اوس یہِ قٲیدٕ وٲیدٕ نِوان گامندر سۭتۍ أکِس بیٚیِس اوس ہاوان تہٕ یہِ اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے ییٚمِس قرآنس سۭتۍ أمِس اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے یہِ اوس پران. موجی تُہۍ چھِو زانان زِ کہِ یِم أزِکۍ سٲنۍ بٲے بیٚنہِ یِم چھِ غلط کامٮ۪ن کُن گٔمٕتۍ تہٕ مگر تُہُنٛد شبیر احمدن کوٚر سۄ اکھ نیک کٲم تہٕ شاید چھُ مےٚ دل مطمعین کہِ ییٚمہِ علاقہٕ کیا پوٗرٕ کُلگامہِ ضلعٕکۍ لڑکہٕ یِم زن غلط کامٮ۪ن منٛز مُبتلا آسن گٔمٕتۍ یِم زن یہِ ویڈیو وٕچھان تہِ آسن تِم لبن تُہنٛدِس أمِس فرزند شبیر احمدن یہِ وتھ تاکہِ تِمن منٛز تہِ بڑِ اکھ جذبات تِم تہِ یژھن یہِ نیک کٲم کرٕنۍ. اہن حظ تِمن تہِ اللہ تعالیٰ دِنہِ یِہوے توفیٖق یِہوے ہدایت نیک ہدایت
रुत वत गसन तिम ती पकन यथ इस्लामस पेट गसन तिम ती पकन। शुक्रिया। तो आखिरस पे प्रश्न पे अख सवाल कि शबीर अहमदस पे वारिया जिम्मेदारी घर जिम्मेदारी तुंदस फर्जंदस पे वारिया जिम्मेदारी वारिया बोझ चनिस बचस पे कोता मुश्किलात गसन तो अमिस शबीर अहमदस तुंद घर अखराजात पकनान ना तिथ पे तेल वारिया गसन यह दोहस काम ति गसन मंज अकिस बेस काम दोस कर ओर कल सुबह पत वक्त रिजिक तोमुल वोमुल तो गसन गाम अंदर अनन गोड़ त्रावन तो अदोस यह काम कर यल पूर नजर थायन यल यमिस तौफीक दी अल्लाह ताला तो तेल गस यह बर फार्म तो यह गस स्कूल तो बे पक ब्रोट कुन तो अगर ना तो तेल यह यूथा पे तो तेल ना स्कूल गसन तो ना कह चीज तो अमिस घर पकन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शबीर अहमद की वालिदा मोहतरमा, जिनका भी यही कहना है कि सबसे पहले इस मुबारकबाद के जो मुस्तहक है वो इनके दो असातिज़ा साहिबान हैं। पहले ही हमने जिक्र किया है कि एक तो मौलाना सब्जार अहमद, दूसरा मौलाना रियाज अहमद, जिन्होंने इस शबीर अहमद को कुरान शरीफ तहरीर करने के लिए अपना पूरा ताउन दिया है। शबीर की वालिदा का भी यही कहना है कि इनके बेटे में, इनके बच्चे में पहले से ही, बचपन से ही शौक था कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ नमाज की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, उसके साथ साथ कुरान शरीफ की तालीम भी हासिल कर रहे थे। जो यहाँ पे मुकामी दरसगाह है फैजान मदीना के नाम से, वहां पे अपना कुरानी तालीम हासिल कर रहा था। शबीर की वालिदा का भी यही कहना है कि इनके बेटे पर, जो 17 साल बेटा है, इनके कांधों पर बोझ आजकल पड़ा हुआ है कि 4 साल कबल इनके वालिद, जो शबीर के वालिद है, वो फौत हो चुके, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं किसी बीमारी की वजह से। वो तब से लेकर आज तक शबीर के कांधों पर घर की जिम्मेदारियां, घर के अखराजात पूरे करने होते हैं, जिसके लिए इन्हें सख्त मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। शबीर का आखिरकार यही कहना है कि वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो जराया नहीं। तो मजीद जुड़े रहे आप जाहिल न्यूज के साथ। तो दीजिए मेरे कैमरामैन मीर अरशद को इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज।